اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اگر تم اس چیز کی جانب سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو لاؤ اس کے مانند کوئی صورت اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ شہید کا مفہوم: ادعوا شہداءکم، شہید قوم کے اس لیڈر، ترجمان اور نمائندہ کو کہتے ہیں جو اہم مواقع پر اس کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہے اور اس کا حمایتی بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حمایتی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے تھے اور اہل عرب کے اعتقاد کے مطابق جنوں میں سے بھی ہو سکتے تھے۔ عرب جاہلیت میں شاعروں اور خطیبوں کی بڑی عزت و عظمت تھی، کیونکہ یہی لوگ تمام اہم مواقع پر قومی وقار کے محافظ بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ مشرکین عرب یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوا کرتا ہے جو اس کو شعر الہام کرتا ہے۔ چنانچہ وہ قرآن کے متعلق بھی یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ بھی اسی قسم کے الہام کا کرشمہ ہے۔ ان کے انہی خیالات کی بنا پر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان یا جن کی گھڑی ہوئی چیز سمجھتے ہو تو اپنے ان حمایتیوں کی مدد سے اس کے مانند ایک ہی صورت پیش کر دو۔ اگر یہ تمہارے حمایتی اس نازک موقع پر بھی جبکہ تمہارے آبائی دین کے ساتھ ساتھ خود ان کی خدائی بھی معرض خطرہ میں ہے تمہاری مدد کے لیے نہ اٹھیں تو سمجھ لو یہ قرآن خدائی کلام ہے اور تمہارے سارے دیوی دیوتا بالکل بے حقیقت ہیں۔ قرآن میں دوسرے مواقع پہ اسی مضمون کی وضاحت بھی موجود ہے۔ مثلاً فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ کہہ دو اگر تمام جن و انس متفق ہو کر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کی مثال پیش کریں تو اس کی مثال نہ پیش کر سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ دوسری جگہ اس مضمون کی مزید وضاحت ہوئی ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو بھی تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو، بس اگر تمہاری امداد کو نہ پہنچیں تو سمجھ لو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے اتری ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم قرآن کے بارے میں جو گمان رکھتے ہو اگر اس میں سچے ہو، دوسرا یہ کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ خدا کے سوا تمہارے کچھ اور حمایتی اور مددگار بھی ہیں، اگر پھر واقع تمہارے کچھ حمایتی اور مددگار موجود ہیں تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اس سے زیادہ ان کی مدد طلب کرنے اور ان کے تمہاری مدد کے لیے اٹھنے کا کون سا موقع اہم ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا رجحان اس دوسرے مفہوم کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے مفہوم پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ آیت 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: پس اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر، جو تیار ہے کافروں کے لیے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ الفاظ اس آگ کے مزاج کو ظاہر کر رہے ہیں جس سے قرآن کے جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کے مرغوب ایندھن اول تو وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر کفر اور شرک کا مواد موجود ہوگا، انہی کے جسموں سے یہ آگ اپنے اصلی رنگ میں بھڑکے گی، اور دوسرے درجہ پر اس کے ایندھن وہ پتھر ہوں گے جو معبود کی حیثیت سے دنیا میں پوجے گئے یا پوجے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پرستش کے سبب سے شرک کا وہ آتش گیر مادہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے جو اس آگ کی محبوب غذا ہے۔ الحجارہ کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن موقع کلام سے واضح ہے کہ اس سے مراد وہی تراشے ہوئے پتھر ہیں جن کی دیوی دیوتا کی حیثیت سے پرستش ہوتی ہے۔
ان کو دوزخ میں پھینکنے سے مقصود دراصل ان کو عذاب دینا نہیں بلکہ ان کے پرستاروں کے عذاب میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس طرح ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کے آگے وہ دنیا میں ڈنڈوت کرتے رہے ہیں اور جن کی ضیافت کے لیے دودھ اور حلوے پیش کر رہے ہیں ان کی یہاں کیا درگت بن رہی ہے۔ کفر کے شاعر کی توہین سے مقصود در حقیقت کفر کی توہین ہوتی ہے۔ اس ساری حقیقت سے وضاحت قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر خود فرما دی ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ ترجمہ، تم اور وہ چیزیں جن کے تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تم سب کو اسی میں جانا ہوگا۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ پڑتے اور تم سب ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ آیت 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب جب اس کے پھل ان کو کھانے کو ملیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں عطا ہوا تھا، اور ملے گا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، باغ میں سب سے زیادہ دلکش تصور یہ ہے کہ وہ بلندی پر ہو اور اس کے نیچے نہر جاری ہو۔ بلندی اس منظر کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے اور سیلاب وغیرہ کی آفتوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اور نیچے بہنے والی نہر اس کی شادابی کی ضمانت دیتی ہے۔ بلندی کے باغ کی تمثیل سورت کی آیت 225 میں بھی موجود ہے۔ کمثل جنت بربوۃ الآیہ، زیر بحث آیت میں تحتها الانہار کے الفاظ سے یہ بات خود بخود واضح ہو رہی ہے کہ یہ باغ بلندی پر ہوں گے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، قول کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک قول وہ ہوتا ہے جو سنا جاتا ہے، ایک قول وہ ہوتا ہے جو سرن ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، یکساں ہے تم میں سے وہ جو قول کو پوشیدہ رکھیں اور جو اس کو ظاہر کریں۔ مجرد اشارے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، مثلا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ مریم اشارہ سے بتا دے کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ زبان، حال و فعل سے جو اشارہ نکلتا ہے وہ بھی قول کی ایک شکل ہے۔ علی ھذا القیاس، جو بات آدمی اپنے دل میں کہتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب اور قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی نظیریں موجود ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ میں منافقین کا حال بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ ہم پر آ پڑے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات دکھائے اور ان کو اس بات پر نادم ہونا پڑے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ مذکورہ آیت میں ان منافقین کے دل کے خیال کو قول سے تعبیر فرمایا ہے، پھر یہ تصریح بھی فرما دی کہ ان کے دل کی چھپی ہوئی بات ہے۔ اس طرح زیر بحث آیت میں قالو سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمیں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن نعمتوں کے مزے اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے وہی نعمتیں ہمارے سامنے اب اپنی حقیقی شکل و صورت میں آ رہی ہیں۔ یہ خیال ایک گہری مسرت، ایک عمیق احساس کامیابی اور ایک پرجوش جذبہ شکر و سپاس کے ساتھ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ جن وعدوں پر وہ جیے اور مرے وہ سب سچے ثابت ہوئے، اور جس جنت کی نعمتوں کے وہ مزے لوٹ رہے ہیں
اس کی ایک تمثیلی سیر قرآن کی بدولت انہوں نے دنیا میں ہی کر لی تھی۔ اس ٹکڑے میں رزق کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی رزق مادی اور رزق روحانی دونوں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو رزق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصلی رزق وہ علم اور معرفت ہے جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہی کو قرآن نے رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ من قبل کی دو تعویلیں لوگوں نے یہ کی ہیں کہ ایک یہ اس سے پہلے دنیا میں، دوسری یہ کہ اس سے پہلے اسی جنت میں۔ میرے استاذ مولانا فراہی رحمہ اللہ علیہ نے ان دونوں تعویلوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے نزدیک جیسے کہ میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، یہ اشارہ دنیا کی طرف ہے۔ اس کی وجہ آگے چل کر واضح ہوں گے۔ ازواج مطہرات، زوج کے معنی جوڑے کے ہیں، عورت کے لیے مرد جوڑا ہے اور مرد کے لیے عورت۔ انسان کے اندر قدرت نے خود ایک خلا چھوڑا ہے جو اس جوڑے کے سوا کسی اور شکل سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے بغیر انسان کے لیے کسی نعمت کا تصور بھی کامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جنت میں جو کمال نعمت کی تعبیر ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ مطہرہ کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ نہایت اہتمام کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے اور ان کا تزکیہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اہل جنت کی رفاقت کے لیے پوری طرح موزوں ہو سکیں۔ یہ مفہوم لفظ مطہرہ سے نکلتا ہے اس لیے کہ تطہیر کے معنی ہے خاص اہتمام و توجہ کے ساتھ کسی کے عادات و خصائل اور طبیعت و مزاج کو سنوارنا اور پاکیزہ بنانا۔ سورہ احزاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو بہت سے ضروری آداب کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہل بیت کہ تم سے علائش دنیا کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ آیت 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ تمثیل بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل کا بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیزوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو کہ نافرمانی کرنے والے ہیں۔ تمثیل کے اصل قدر و قیمت، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، ضرب مثل کے معنی ہے کسی حقیقت کو تمثیل کے پیرائے میں سمجھانا۔ اعلیٰ حقائق و روحانی لطائف کو جب تک تمثیل کا جامہ نہ پہنایا جائے اس وقت تک وہ عام عقل کی گرفت میں نہیں آتے۔ اس وجہ سے وہ روحانی حقائق کی تعلیم میں اس صنف کلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ انبیاء اور حکماء کے کلام میں اس کی بڑی کثرت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ تورات اور انجیل پر ایک نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام تمثیلات سے بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں بھی بے شمار تمثیلات موجود ہیں۔ قرآن میں بھی اس صنف کلام کی نہایت اعلیٰ مثالیں موجود ہیں۔ تمثیل میں جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں جو حقیقت پیش کی گئی ہے وہ کتنی خوبی کے ساتھ پیش ہوئی ہے۔ اس چیز سے زیادہ کچھ بحث نہیں ہوتی کہ تمثیل کے اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ ایک حقیقت کو نگاہوں کے سامنے مصور کر دینے کے لیے جو چیز بھی مفید ہو سکتی ہے
اس سے تمثیل میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خواہ وہ مکھی ہو یا مچھر ہو یا مکڑی۔ قرآن مجید نے مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مکھی بن خداؤں سے کوئی چیز چھین لے تو اس کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس طرح شرکاء اور شفعاء پر ان کو جو اعتماد تھا ان کی بے حقیقتی کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ یہود دین کے اصولوں سے بے پرواہ ہو کر اس کی جزیات کو جو اہتمام کرتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو مچھر کے چھاننے اور اونٹ کے نگل جانے سے تشبیہ دی۔ یہ ساری تشبیہیں اور تمثیلیں اس اعتبار سے نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں کہ ان میں جو حقائق پیش کیے گئے ہیں وہ ان تمثیلوں کے پیرا میں نہایت خوبی کے ساتھ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے علم و معرفت کے قدردان ان تمثیلوں کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ان سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو لوگ علم و معرفت کے دشمن و خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ ان تمثیلات سے بہت چڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ تمثیلات ان کے لیے وہ چیزیں بے نقاب کرتی ہیں جن کا بے نقاب ہونا ان کے نفس کے خواہشات کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ اپنا غصہ جب نکالنا چاہتے ہیں تو براہ راست اس حقیقت پر حملہ کرنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا جو وہ تمثیل پیش کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس قدر واضح ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہنا آفتاب پر خاک ڈالنے کو مترادف ہوتا ہے۔ البتہ تمثیل کی کسی جزو کی آڑ لے کر اس کے خلاف اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ مثلاً فرض کیجئے تمثیل میں مکھی یا مچھر کا ذکر آ گیا ہے تو خواہ وہ تمثیل کتنی حقیقت افروز ہو لیکن وہ کہیں گے کہ یہ کیا فضول تمثیل ہے، اگر خدا کا کلام ہے تو کیا خدا کو تمثیل کے لیے مکھی اور مچھر ہی ملتے ہیں؟ اس طرح وہ خود اپنے ضمیر کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کی آنکھوں میں بھی۔ فسق کے معنی وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فسق کی اصل معنی خروج کے ہے، یہاں سے لفظ معروف کے منکر اور اطاعت کی نافرمانی کی طرف نکل جانے کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں ابلیس کے متعلق ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ معروف سے منکر اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکل جانے کے مختلف مدارج ہو سکتے ہیں، منکر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی۔ اس طرح نافرمانی معمولی درجہ کی بھی ہو سکتی ہے اور بغاوت کے درجہ کی بھی۔ چنانچہ قرآن میں لفظ عام منکرات سے لے کر کفر و بغاوت تک سب کے لیے استعمال ہوا ہے، بلکہ زیادہ تر استعمال ان بڑی نافرمانیوں ہی کے لیے ہوا ہے جن کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے قرآن میں اس لفظ کو اس ہلکے معنی میں ہر جگہ نہیں لینا چاہیے جس معنی میں اس کو عام طور پر ہمارے فقہا اور متکلمین نے لیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں۔ رشتہ رحم کی اہمیت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس سے مراد رشتہ رحم اور رشتہ قرابت کا کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان توڑنے کے بعد دوسرا قدم جو ایک نافرمان اٹھاتا ہے وہ حقوق رحم سے بے پرواہی یا ان میں سے بے اعتدالی اور ناانصافی ہے۔ چنانچہ تمام صلاح و فلاح اور تمام تمدن و معاشرت کی بنیاد اسلام نے اللہ تعالیٰ سے تقویٰ پر اور رشتہ رحم کے احترام پر رکھی ہے۔ اس وجہ سے جو شخص ان دونوں پابندیوں سے آزاد ہوا اس کا ہر اقدام لازماً فساد فی الارض کا موجب ہوگا۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے اور رشتہ رحم کے کاٹنے کا لازمی نتیجہ یفسدون فی الارض بیان کیا گیا ہے۔
قرآن میں ان دونوں کو چیزوں کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ ہوتا ہے گویا یہ لازم و ملزوم ہے۔ مثلاً فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پس اغلب یہ ہے کہ اگر تم اعراض کرو تو زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحم میں رشتوں کو کاٹو۔ ان دونوں کے اس لزوم کے سبب سے قتادہ نے ہر رشتہ رحم ہی مراد لیا ہے، اور ابن جریر نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو عام رکھا ہے اور اس سے ہر چیز کا کاٹنا مراد لیا ہے جس کو خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں تک ظاہری الفاظ کا تعلق ہے اس معنی کو بھی غلط نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن سوال صرف ظاہری الفاظ کا نہیں بلکہ قرآن مجید کے طرز بیان کا ہے۔ قرآن نے طرز بیان جہاں جہاں بھی اختیار کیا ہے، موقع و محل دلیل ہے کہ رشتہ رحم ہی اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس طرح طرز بیان میں جو ابہام ہے اس سے رشتہ رحم کی عظمت و اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایسی واضح بدیہہ اور معروف حقیقت ہے کہ بغیر اس کے کہ اس کا نام لیا جائے ہر شخص جانتا اور سمجھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے کاٹنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیا۔ اور تمدن اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس نے اس کو کاٹا اس نے گویا تمدن اور معاشرے کی جڑ ہی پر کلہاڑا رکھ دیا۔ آیت 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ، تم اللہ تعالیٰ کا کس طرح انکار کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کفر کا خاص پہلو کیف تکفرون باللہ۔ کفر کے معنی کی تحقیق 8ویں فصل میں ہی بیان ہو چکی۔ یہاں اس لفظ کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لفظ ان لوگوں کو مخاطب کر کے استعمال کیا گیا ہے جو خدا کے منکر نہیں تھے بلکہ صرف اس کے شریک ٹھہراتے تھے۔ البتہ قیامت کے یا تو منکر تھے یا کم از کم یہ کہ اس کو بہت ہی بعید از قیاس اور بعید از عقل سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو مخاطب کر کے سوال یہ کیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو کفر کس طرح کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں اس لفظ کا استعمال وسیع معنوں میں ہوا ہے۔ جس طرح خدا کا صریح انکار کفر ہے، اس طرح اس کا وہ ماننا بھی کفر ہے جو اس کی حقیقی صفات مثلا وحدانیت، قدرت اور علم وغیرہ کی نفی کے ساتھ ہے۔ آیت 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ استوا تسویہ اور سما کا مفہوم۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ استوا کے معنی سیدھے کھڑے ہونے کے ہیں، اور الہ کے ساتھ اس کا صلہ اس بات پر دلیل ہے کہ لفظ توجہ کرنے یا اس کے معنی میں کسی مفہوم پر مشتمل ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ محض تصویر حال کے لیے اسلوب کا کلام اختیار کیا گیا۔ یہاں کھڑے ہونے یا متوجہ ہونے کا وہی مفہوم لینا چاہیے جو اللہ جل شانہ کے شایان شان ہے۔ تسویہ کے معنی کسی شے کو برابر کرنے، ہموار کرنے اور اعتدال و توازن کے ساتھ قائم کر دینے کے ہیں۔ اس سقف نیلگوں کو جس حد تک ہماری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، خواہ مجرد حالت میں ہو یا سائنس کے ایجاد کی ہو اسلحہ سے مسلح ہو کر، اس کے اندر کوئی رکھنا نہیں تلاش کر سکتی۔ اسی چیز کو بیان فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ترجمہ،
تم خدائے رحمان کی صنعت کے اندر کوئی کسر نہ پا سکو گے۔ اپنی نگاہ دوڑاؤ، کیا پاتے ہو کوئی رکھنا؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی رکھنا نہ پا سکے گی۔ سما کا لفظ سما یسمعو سے ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ یہ شامیانہ جو ہمارے اوپر تنا ہوا نظر آتا ہے، قرآن اس کے عجائب اس کی نیر نگیوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور ان سے جو واضح نتائج کی راہ بری ہوتی ہے ان کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کائنات کے مشاہدات سے متعلق قرآن کا مستقل اصول یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے عام نگاہوں سے مخفی ہیں یہ صرف گمان اور قیاس پر مبنی ہے، یہ جو صرف خوردبینوں اور دوربینوں کی مدد سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن ان سے تعارض نہیں کرتا، اس لیے ان میں بہت کچھ نزاع اور اختلاف کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ قرآن ہمیں صرف انہی حقائق کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے جس میں کسی انصاف پسند کے لیے کسی نزاع اور اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ آسمان کے حقائق کی طرف سے توجہ دلانے میں بھی قرآن نے یہی روش اختیار کی ہے، ان باتوں کی طرف توجہ دلا دی ہے جن کو ثابت کرنے کے لیے صرف توجہ دلا دینا ہی کافی ہے۔ البتہ اشارہ کر دیا ہے کہ آسمان ساتھ ہیں تاکہ انسان کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ خدا کی خدائی بس اس نظر آنے والی چھت اور ان چمکنے والے ستاروں تک ہی محدود ہے، بلکہ اس پہ واضح رہے کہ اس کے ولولہ تفتیش و تحقیق کے جلانیوں کے لیے ان ستاروں سے آگے اور بھی میدان ہے۔